کیا آپ ذرا سا رک کر، ذرا سا ٹھہر کر اپنی اور دوسروں کی ذہنی صحت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج تک آپ ذہنی صحت کے بارے میں جو بھی کچھ جانتے ہیں، کہیں وہ غلط تو نہیں؟ عموماً ذہنی الجھنوں کا شکار لوگوں کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ تو توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بس خود پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی اصل بیماری نہیں ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہیں، یہ وہ نقصان دہ کہانیاں ہیں جو لوگوں کو مدد لینے سے روکتی ہیں اور ہمیں دوسروں کو اور خود کو بھی صحیح معنوں میں سمجھنے سے باز رکھتی ہیں۔ اگلے چند منٹوں میں ہم ذہنی آگاہی کے بارے میں 4 سب سے بڑی غلط فہمیوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آئیں حقیقت کو جانیں اور ذہنی صحت کے متعلق غلط فہمیوں کو بے نقاب کریں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ، NLP پریکٹیشنر۔ ہمارا آج کا موضوع بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آج ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے مینٹل ہیلتھ مسکنسیپشنز۔ بہت ساری غلط فہمیوں کو آج ہم دور کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم اس فرق کو محسوس کریں گے کہ ہم ذہنی صحت کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت میں کیا ہے۔ صحیح ذہنی آگاہی صرف یہ جاننا نہیں کہ ڈپریشن، افسردگی، اینزائٹی موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ عام غلط معلومات سے پیدا ہونے والے اسٹگما کو ختم کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ جب ہم ان فرسودہ باتوں پر یقین کرتے ہیں تو ہم حقیقی نقصان پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں کو تنہا کر دیتے ہیں اور ان کے لیے صحت یاب ہونا مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ نمبر 1 ہے ویکنس اینڈ اسنیپنگ آؤٹ آف اٹ۔ اپنی ذہنی صحت کی پریشانی کو کمزوری کی علامت نہ سمجھنا اور اسے دور کر لینا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی صحت کے بارے میں مسائل بالکل طبی مسائل کی طرح ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی ڈائبٹیز، استھما یا فریکچر کے مریض کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خوش نظر آئے، وہ اپنی تکلیف کے ساتھ بھاگنا دوڑنا شروع کر دے، اپنی ٹوٹی ہوئی فریکچر زدہ ٹانگ کے ساتھ وہ چلنا شروع کر دے یا بھاگنا شروع کر دے۔ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت تکلیف میں ہے، درد میں ہے، بیمار ہے، ہم اسی کے مطابق اس سے امید رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ذہنی بیماریاں ہیں جو کہ جینیٹک بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کیمیکل چینجز کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، زندگی کے تجربات اور ماحولیاتی عوامل کے ایک پیچیدہ تعامل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے تو اس سے غیر ضروری امیدیں نہ لگائیں اور اس کو بلا وجہ مایوسی اور مزید الجھن کا شکار نہ کریں، اس کو تردد کا شکار نہ کریں، اسے غیر ضروری امیدیں اس کے ساتھ لگا کر اسے مزید دکھ نہ دیں۔ نمبر 2 ہے یو only need to think about your mental health if you have a diagnosed mental illness۔ ذہنی صحت کا مطلب صرف ذہنی بیماری ہے۔ آپ کو صرف تبھی اپنی ذہنی صحت کے بارے میں نہیں سوچنا جب آپ کسی ذہنی مرض کا شکار ہوں یا کوئی ذہنی بیماری ڈائگنوز ہو جائے، اس کی تشخیص ہو جائے کہ کوئی انسان فلاں بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ذہنی صحت اور ذہنی بیماری آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک چیز نہیں ہے۔ اسے جسمانی صحت کی طرح سمجھیں۔ ہم سب کی جسمانی صحت ٹھیک ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں۔ ہم ورزش کرتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا، اپنی غذا کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سونے کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں تاکہ ہم جسمانی طور پر صحت مند رہیں۔ بالکل اسی طرح سے ذہنی صحت بھی ہے، یہ آپ کی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی بہبود ہے۔ ہر کوئی اس اسپیکٹرم پر ہے۔ اپنی حدود مقرر کریں، ذہن سازی کریں، مائنڈ فلنس کی پریکٹسز کریں۔ جب تھک جائیں تو تھوڑا وقفہ لیں، تھوڑا ریسٹ کریں، اپنے ذہن اور اپنی باڈی کو ریسٹ دیں۔ جس طرح جسمانی طور پر تھکن کے بعد آپ آرام کرتے ہیں، رات میں نیند لیتے ہیں اور صبح تازہ دم ہوتے ہیں،
اسی طرح اپنے کاموں کے درمیان تھوڑا وقفہ لیں تاکہ آپ کی ذہنی صحت برقرار رہ سکے۔ چاہے کوئی ذہنی مرض ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہوں، کوئی عارضہ ہو، اس کے بعد ہی آپ اپنی ذہنی صحت کی فکر کریں۔ پہلے ہی اپنی ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں۔ میڈیٹیشن ہے، مائنڈ فلنس کی پریکٹسز ہیں، یہ لازمی کریں۔ نمبر 3 ہے یو کین آلویز سی اٹ، آپ اسے ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ مسکراتے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں، جو لوگ اپنا درد چھپا کر چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، جو لوگ اپنی فیلنگز اور اپنے جذبات اور احساسات کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، انہیں کسی قسم کا کوئی ذہنی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی کسی ذہنی تھکن یا الجھن کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کبھی ہم ان سے ان کے دل کا حال جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ذہنی بیماری اکثر ایک مری جنگ کی طرح ہوتی ہے، کوئی شخص مسکرا رہا ہوتا ہے، سخت محنت کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے، جبکہ اندرونی طور پر وہ ایک تباہ کن جدوجہد کر رہا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں خوشی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے درد کو ہمیشہ ہی چھپا کر رکھنا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جدوجہد کرنے والے لوگ اکثر فیصلہ یا بدنامی کے خوف سے اپنی فیلنگز کو، اپنی علامات کو چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگاہی بہت ضروری ہے۔ یہ دوسروں میں علامات کو پہچاننے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک محفوظ جگہ بنانے کے بارے میں ہے جہاں انہیں چھپنے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات بآسانی کر سکیں، ان کے جذبات اور احساسات کو جج نہ کیا جائے، تو وہ بآسانی اپنی فیلنگز کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کسی ایسے انسان کا سہارا بنے، ایسے لوگوں سے ان کا درد بانٹنے کی کوشش کریں جن کے چہرے پہ آپ کو ہمیشہ مسکراہٹ نظر آتی ہے، لیکن اندر سے ان کے کیا حالات ہیں، ان کے اندر کیا جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ کس قسم کی فیلنگز سے گزر رہے ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ بھی اچھے اور برے حالات پیش آتے ہیں، انہیں بھی انسان سمجھیں، انہیں بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے درد کو شیئر کر سکیں۔ نمبر 4 ہے ہیلپ از اونلی فار دا سیریسلی ill، پیشہ ورانہ مدد صرف شدید ذہنی بیماری والے فرد کے لیے ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدد لینا صرف ان لوگوں کا حق ہے جو کہ واقعی کسی شدید ذہنی الجھن کا شکار ہیں، ذہنی طور پر شدید کسی النس کا شکار ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، جیسے ہم معمولی درد کے لیے یا جسم میں کھچاؤ کے لیے یا کسی بھی جسمانی بیماری کے لیے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، دوا لیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہمیں کسی تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے تھراپی لیتے ہیں۔ ذہنی صحت کی مدد، روک تھام کی دیکھ بھال، ذاتی ترقی اور زندگی کے عام دباؤ کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ تھراپی پر کسی کی بہتر مقابلہ کرنے کی مہارتیں سیکھنے، تعلقات کو بہتر بنانے، تناؤ کو سنبھالنے یا کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری موجود ہو، بہت شدید ذہنی الجھن ہو تو ہی کسی تھراپسٹ کا رخ کیا جائے، بلکہ اپنی زندگی کو مزید آگے کی طرف بڑھانے کے لیے جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں اس سے مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی تھراپسٹ کی، لائف مینجمنٹ کوچ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ابھی موجود ہیں اس سے اوپر سفر کرنے کی گنجائش موجود ہے، تو اپنی بہتری کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی ذہنی الجھنوں کو کم کرنے کے لیے ہم تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت مدد مانگنے کو معمول بنانا سب کے لیے حقیقی ذہنی تندرستی کی طرف اٹھایا گیا سب سے بڑا قدم ہے۔ غلط معلومات ہماری ہمدردی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حقائق کو جان کر ذہنی جدوجہد عام، پیچیدہ اور قابل علاج ہے۔ ہم سب بہتر وکیل، دوست اور جسمانی حمایتی بن سکتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے جو آپ نے سنی ہے؟ نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جو لوگ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، اور مزید غلط فہمیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ